عزت مند ہو. یہ سب اللہ کے ایک نیک بندے ہیں اور ان کے اندر مٹھاس جیسی کشش ہے. یہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو ان کو ایک دفعہ دیکھتا ہے اسے دوبارہ دیکھنے کا اسے دل کرتا ہے. امام غزالی نے اللہ کے نیک بندوں کی مختلف نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کن نشانیوں کے مالک ہوتے ہیں. ایک نشانی تو یہ بتائی کہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. پھر اللہ کے نیک بندے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کھلاتے ہیں, آپ سے کھاتے نہیں. اور میاں صاحب کے اندر میں نے یہ خوبی تھوڑے عرصے میں اتنی دیکھی ہے کہ مجھے طالب علم ہونے کے ناطے سابقہ تاریخ میں جو کچھ پڑھا تھا اس کی عملی شکل نظر آئی. اللہ کے بندے کو دیکھ کر جہاں اللہ یاد آتا ہے, اللہ کے بندوں کو دیکھ کر بندہ اپنے غم بھول جاتا ہے. اس کے چہرے کی حلاوت, چہرے کی رنگت, اس کا برتاؤ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دکھ درد کو بھول جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک خوبی اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ ان کو ان کے در سے کچھ ملتا ہے, کچھ نہ کچھ دیتے ہیں ہر ایک کو کچھ. جہاں علمی خزانہ دیتے ہیں, وہاں علمی فیض دیتے ہیں, وہاں سہارا دیتے ہیں, مشکلات میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ماشاء اللہ میاں صاحب کے اندر یہ چیزیں میں نے دیکھی. اور میاں صاحب, میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے جو میرا تعلق ہے, جو پیشن گوئی ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گلوڑا شریف میں گاڑی پارک کرنے کی گنجائش نہیں ملے گی کسی کو. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہو رہا ہے. اور میاں صاحب اور ابھی میں چونکہ انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے پاکستان اسکول آف صوفیزم, آج کے دور میں انسان کو جو بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں میں سے لوگوں کو ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا کیا کریں. اولاد کے بارے میں ہر شخص پریشان ہے, چاہے وہ دولت مند ہے, فقیر ہے, وقت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. اولاد کے بارے میں ہر شخص فکر مند ہے. اور پھر کچھ زمانے نے اور کچھ حالات نے لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ہر شخص صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو اپنا گھر کا نظام چلاتا ہے, اور اگر گھر کا کام صبح سے شام تک کام نہیں کرتا تو گھر کا نظام نہیں چلتا. تو اب خاندانی سسٹم ہمارا نہیں رہا. اب میاں اور بیوی دونوں کام پر جاتے ہیں. اگر بیوی گھر پر رہتی بھی ہے تو وہ ایسے کام کرتی ہے جو میاں کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارے, کام پر گزارے. ایک جاب کرتا ہے, لوگ سیکنڈ جاب بھی کرتے ہیں, رات کی شفٹ بھی لگاتے ہیں. تو لوگوں کے پاس اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کا اپنی اولاد کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور رات کو تھکے ہوئے گھر آتے ہیں جب اولاد سوئی ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے بچے کو وقت دینا بھی چاہے تو دے نہیں سکتا برابر. تو لوگوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دے دیں, شام کے ٹیوشن سینٹر کی فیسیں دے دیں, قاری صاحب کی کوئی پیمنٹ کر دیں تو بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. لوگوں نے یہ طے کر دیا. اور میں اسکول میں پچھلے 25-30 سال سے اسکول میں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے بچوں کو کچھ تربیتی نقطہ نظر سے سمجھانے کا. وہاں کتابوں کا ایک سلیبس ہوتا ہے, لمبی چوڑی کتابیں ہوتی ہیں, وہ پڑھانی ہوتی ہیں, اسی سے امتحان ہوتا ہے.
اور ٹیچر کو فکر ہوتی ہے کہ کیا یہ کتابیں میں ختم کروں تاکہ میں ان کا امتحان لے سکوں. اس کے پاس بچے کی تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں. میں اسکول میں 25-30 سال سے اگر بچہ کسی کی عادت خراب ہے یا کوئی غلط خرابی کرتا ہے تو ٹیچر کے پاس اس کو سمجھانے کے لیے وقت ہی نہیں. تو ہوا یہ کہ والدین نے ذمہ داری اسکول پر پھینک دی کہ ہم فیس دیتے ہیں, اسکول سکھائے, اسکول سمجھائے, اور اسکول میں سے شیڈول ہی نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے, بائیں ہاتھ سے برگر کھاتا ہے. جب یہ حرکت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہاں پڑھ رہے ہو, تمہیں سکھانے والا کوئی نہیں, تمہارے ماں باپ نہیں. یہ بات اس کو کسی نے سکھائی ہی نہیں, نہ ماں باپ نے سکھائی ہے نہ اسکول میں. اب اس کے پاس تو وہی تو آتی نہیں, وہ کہاں سے سیکھے؟ اچھا, وہی بچہ جب والدین کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ والدین کی طرف پاؤں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, میری ٹانگیں ہیں, میں جس طرف کروں آپ کو نہیں تکلیف ہونی چاہیے. تو یہ جو ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے, ہمارے خاندانی سسٹم کے, ہمارے بچوں کا, ہماری آنے والی نسلوں کے جو پرابلم ہے, یہ آپ کے میاں صاحب جو آپ کے روحانی مرشد ہیں, روحانی پیر ہیں, جہاں آپ کی تربیت کر رہے ہیں, آپ کی اخلاقیات کو بہتر کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسی شخصیت ملی ہے جو ان بچوں کا بھی سوچ رہی ہے, تاکہ ان بچوں کے لیے کیا ایسا سسٹم بنائیں, کیا ایسا نظام بنائیں کہ جس کی وجہ سے اس بچے کو پتا ہو کہ میں کھانے کے آداب کیا ہیں, پانی پینے کے آداب کیا ہے, بیٹھنے کے آداب کیا ہے, چلنے کے آداب کیا ہیں, سونے کے آداب کیا ہیں, گاڑی چلانے کے آداب کیا ہیں, موبائل استعمال کرنے کے آداب کیا ہیں, کمپیوٹر استعمال کرنے کے آداب کیا ہیں. الغرض زندگی کے جس شعبے میں وہ بچہ جائے اسے پتا ہو میرا اسلام اس سے کیا کہتا ہے, اسے پتا ہو میرے والدین کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے, ان کے آداب کیا ہیں, اساتذہ کے کیا ہیں, بزرگان دین کے کیا ہیں, اولیاء اللہ کے کیا ہیں, پڑوسیوں کے کیا ہیں, رشتہ داروں کے کیا ہیں, چھوٹوں کے کیا ہیں, بڑوں کے کیا ہیں, عورتوں کے کیا ہیں, دوستوں کے کیا ہیں. یہ آداب بھی اسے پتا ہو. اسے پتا ہو میں صبر کرنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا, شکر کرنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا, میں بھائی چارہ کرنے, کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, اور جھوٹ بولنے سے میرا کیا نقصان ہوگا, چغلی کرنے سے میرا کیا نقصان ہوگا, غیبت کرنے سے میں کس طرح گر جاؤں گا. اسے ان چیزوں کا بھی پتا ہو. اس کام کے لیے ہم نے پاکستان اسکول آف صوفیزم کے نام سے, PSS کے نام سے سسٹم شروع کیا ہے. آپ کے پاس بہت جلد آئیں گے ہم. یہاں مرکز میں بھی ہمارا ایک سسٹم بنتا جا رہا ہے, اور جنوری 2021 میں ہمارا 100 اسکول ٹارگیٹ ہے, تاکہ پورے ملک میں وہ پیغام جو صوفی بختر علی صاحب نے شروع کیا تھا, اور وہ پیغام جس کو میاں عارف سعید صاحب لے کے چلے ہیں, یہ آنے والی نسل تک پہنچ جائے, تاکہ ہر بچے کو پتا ہو میں رب کی کون سی عبادات مجھ پر فرض ہیں, میرے نبی کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے, میں نے وہ تعلق کس طرح نبھانا ہے, میں نے اولیاء کا احترام کیسے کرنا ہے, میں نے صحابہ کرام کی عزت اور احترام کیسے کرنی ہے, میں نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ کیسے استوار کرنا ہے, میں نے امہات المومنین کو حقیقی ماں کس طرح سمجھنا ہے, میں نے بزرگان دین کے پاس جا کر کیسے بیٹھنا ہے, کیسے سوال کرنا ہے, میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, تاکہ وہ بچہ جب معاشرے میں چلے تو پتہ چلے کہ وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے جس کا آغاز کیا تھا, آج بھی ماننے والے, آج بھی اس نبی سے تعلق نبھانے والے, آپ بھی اس نبی کی اطاعت کرنے والے زندہ ہیں, اور وہ بچے اسلام کا چلتا پھرتا پیغام ہو. وہ جو نہ دینی تعلیم حاصل کریں, وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں, وہ کسی کے محتاج نہ ہو, وہ ایک خود مختار خودداری. اور یہی سبق امام حسین نے کربلا میں ہمیں دیا کہ باتیں کرنی تو بہت آسان ہے, باتیں کرنی اور باتیں سننی آسان ہے, 72 عزیزوں کو شہید کرا کر اور 64 بچوں اور بچیوں کو پیچھے چھوڑ کر جو
قربانی امام حسین نے کربلا میں دی، وہ قربانی آج ہم سے یہی تقاضا کر رہی ہے کہ اگر امام حسین نے اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنا خاندان قربان کر کے اس بڑے کردار کو کبھی نہیں چھوڑا، اپنی خودداری کو نہیں چھوڑا، مشکلات کے سامنے ہاتھ نہیں ڈالے، تو تمہیں کیا مشکلات ہیں؟ تمہیں تو ٹھنڈا پانی نہ ملے بس تمہاری مشکلات یہی ہیں، تمہیں تو پنکھا نہ ہو تو سمجھے کہ یہی مشکلات ہیں۔ امام حسین کی مشکلات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ اگر نشہ کرنے والے 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ جائیں، ان کے پاس کوئی باہر کا بندہ بیٹھ جائے تو اس کو اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں۔ فلمیں دیکھنے والے 10 لڑکے اگر ایک لڑکا ان کے اندر بیٹھ جائے تو اس کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ برائی کے لوگ، برائی کے اڈے والے لوگ، برائی میں اگر اتنی کشش ہے تو نیکی اور اللہ کے ماننے والے لوگوں کے اندر کشش زیادہ ہونی چاہیے۔ آج اس محفل میں آج اگر 400 بندہ ہے، 500 بندہ ہے، تو آپ میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگلے پروگرام میں ایک بندے کو ضرور اس مرکز پر لاؤں گا، تاکہ اگر برائی پھیل رہی ہے تو برائی کا مقابلہ نیکی کھلا کر کی جائے۔ اور کبھی بھی اگر یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر نیبو نیبو کرنے سے منہ میں پانی آ سکتا ہے تو اللہ اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی حلاوت، اللہ کی روحانیت دل میں نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس میرا پیغام یہی ہے، میں اسٹیج کا بندہ تو نہیں ہوں، لکھنے کا ہوں، لیکن میاں صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں، اور میں جاتے جاتے حدیث نعمت کے طور پر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے انگلی کھڑی کر کے کہا کہ کشمیر میں تم میرے امیر ہو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ امیر ہو، تو میں نے کہا میں لاہور میں رہتا ہوں، اردوگزار کام کرتا ہوں، کشمیر میں امیر میں کیسے بنوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر بھی آؤں گا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرا تو گھر ہی نہیں ہے کشمیر میں، وہ ماں باپ کا ہے جن کے پاس ٹھہرتا ہوں، میرا تو اپنا گھر ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگے مطلب حوصلہ رکھو، گھر بنانا ہمارا کام ہے، یعنی گھر کی فکر نہ کرو، بس تم اپنی اس طرف کر دو۔ تو ابھی ریسنٹلی میں کشمیر گیا ہوا تھا، تو میرا گھر نہیں تھا والدہ کو دیکھنے کے لیے، تو میری ماں جس کے ایک اشارے پر میں جان دینے کے لیے تیار، اگر اس وقت میری ماں یہ کہہ دے کہ کشمیر آ جا تو میں کسی سے بھی نہیں پوچھوں گا کس طرح جاؤں۔ میں نے حضرت اسماعیل کی قربانی سے یہ سیکھا، انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرتی ہوں کہ تم یہاں رک جاؤ، میں نے تمہارا گھر بنانا ہے۔ یہ 25-30 سالوں میں میری ماں نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن اب گیا ہوں تو ماں نے کہا میں نے تمہارا گھر بنانا ہے، اور میری ماں نے سارا میرا گھر اپنی جیب سے بنایا، پتہ نہیں 25 لاکھ لگے، 30 لاکھ لگے۔ تو میری بہنیں مجھ سے مذاق کرتی ہیں آپ کو بڑی امیر ماں ملی ہوئی ہے جو آپ کو گھر بنا کے دے رہی ہے۔ تو میں نے اسی وقت ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ 25 سالوں میں تو ماں نے کبھی نہیں کہا، یہ اسی وقت ہی کیوں کہا ماں نے کہ گھر بننا ہی بننا ہے۔ تو اس وقت پھر مجھے میاں صاحب یاد آ گئے جو کہہ رہے تھے کشمیر چلے جاؤ، گھر بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنے دور اندیش اور دلوں پر نظر رکھنے والے اور آپ نے نظر رکھنے والے بزرگ ملے ہیں۔ اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا تو قیامت کے دن آپ اور میں ہاتھ ملتے رہ جائیں، اور فائدہ یہی اٹھائیں، فائدہ یہ اٹھائیں کہ اگلی محفل میں اس مسجد میں جگہ نہ ملے۔ اگر فلمیں دیکھنے والے 2 بندوں کو فلموں پہ لے جا سکتے ہیں، اگر نشہ کرنے والے 2-4 بندوں کو محلے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو رب کی طرف لانے والے کیوں کمزور ہیں؟ کبھی کمزور نہیں ہیں، ان کا تعلق امام حسین سے ہے۔ وہ امام حسین کا پیغام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔